ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور ہر نفس کو، ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے، ما قدمت لغد، اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ رب العالمین نہایت بخوبی جاننے والا، باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، یہ ذات اعلیٰ و ارفع کو اللہ مالک الملک نے اس کائنات میں انبیاء کی لڑی میں سب سے آخر میں بھیجا، لیکن مالک کائنات نے فضائل و مناقب کے اعتبار سے اس قدر ممتاز کر دیا کہ رب کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو بشارت دی کہ نحن الآخرون، ہم آنے میں تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وہ احسان ہے جو رب کائنات نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہمیں عطا فرمایا۔ بحیثیت مسلمان اس احسان کا بدلہ اور اس احسان کا صلہ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کا احسان ماننا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس ذات اقدس کا اکرام و احترام کیا جائے، ان کو مانا جائے، ان کی بات کو سمجھا جائے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اور ان کے دشمنوں کو سمجھا جائے۔ ان کی ذات اقدس سے جڑنے والی ازواج مطہرات امہات المومنین، ان کا اکرام، احترام اور عزت اپنی ماؤں سے زیادہ بڑھ کر کے کی جائے۔ یہ صرف زبان کا دعویٰ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، اور اگر اس میں سے کوئی بھی ایک چیز کم ہوتی ہے تو میرے بھائیوں یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ سورج چڑھا ہوا روشن سورج کو دیکھ کر کے اگر کوئی کہہ دے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا تو یہ تو ممکن ہے، لیکن اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے بغیر ایمان ہے تو یہ بات قطعی طور پر لازم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن ذاتیات کو اور جن شخصیات کو اپنے نبی کے ساتھ جوڑا ہے وہ کائنات کی سب سے ممتاز ہستیاں ہیں، اور ان کی شان میں ذرہ برابر کوتاہی کرنے والا ہمارا ایمان ہے کہ اس کا نہ ایمان سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، اور نہ وہ دور سے اللہ رب العالمین کے فرمان کو ماننے والا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ، دوسرے مہینے آتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو مواقع دیتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے، اور ہم رب کو راضی کیسے کرتے ہیں؟ رمضان آتا ہے، جن کو اللہ کی رضا کے لیے بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں، رات کو رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، قیام کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پہ تدبر و غور کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا اور التجا کرتے ہیں۔ مومنوں کی عبادت یہ ہوتی ہے، مسلمانوں کی عبادت یہ ہوتی ہے، مسلمانوں کا طریقہ عبادت یہ ہوتا ہے کہ وہ رب کی حمد و ثنا کرتا ہے، وہ نبی کریم پہ درود بھیجتا ہے، وہ اپنی ذات کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اعمال کے اندر اضافے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، رب سے دعائیں التجائیں کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسلام کی طرف منسوب ہو کر کے اسلام کا
کر کے عبادات کا رنگ بدل کر کے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ظاہر کر کے اپنی زبان سے الفاظ اس طرح کے استعمال کرنا کہ جس سے نبی کی ذات بھی متاثر ہو، اللہ کی ذات بھی متاثر ہو، نبی کے اصحاب بھی متاثر ہو، نبی کی ازواج بھی متاثر ہو، اہل بیت بھی متاثر ہو، اور دعویٰ یہ ہو کہ یہ ایمان ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات ہمیں اپنے دل و دماغ کے ایک ایک جز کے اندر رکھنی چاہیے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ میرے بھائیو، پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے، ساتھ سفر کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مورخین نے لکھا نبی کریم دوران سفر کے دوران ابوبکر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ سوال کیا ابوبکر سبب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خیال آتا ہے آپ کو سامنے سے تکلیف نہ ملے، میں آگے دوڑ جاتا ہوں، پیچھے چلا جاتا ہوں، دائیں اور بائیں چلتا ہوں۔ میرے بھائیو، وہ تعلق، وہ محبت، وہ رشتہ مودت اور پیار جس کو رب کائنات نے کائنات کے اندر اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، میرے بھائیو، یہ واحد ہستی اور شخصیت ہیں جن کو رب نے خود صحابی کہا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے تو یہ وہ شرف ہے صحابیت کا کہ صحابی کی، میرے بھائیوں، تعریف یہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی ذلک۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کو حالت ایمان میں ملا ہو اور اسی پر اس کی موت واقع ہوئی ہو، یہ اس کی تعریف ہے۔ صحابی بن گیا، صحابیت کا شرف مل گیا جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، لیکن یہ مہر نہیں ملی جس کو رب نے کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا۔ اور پھر انبیاء کے ساتھ اکرام کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام صحیح بخاری کے الفاظ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ کے لوگ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اور اس کو محرم کا کہنا یہ کب سے، کیسے اور کیوں ہے، عرش والے رب نے اس بات کو قرآن میں واضح کیا۔ فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ فرمایا جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنایا، سال کو 12 مہینوں پر تقسیم کیا، تو یہ 12 مہینوں کی تقسیم اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے کائنات کا نظام بنایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی گنتی کیا ہے؟ قرآن کے مفسر اول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سال کے 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے، فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل اور پیدل پہ آتے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تو مسلسل آتے ہیں۔ ورجب و مضر، فرمایا 1/4 مہینہ رجب کا جو الگ ہے۔ تو بات یہ سمجھنے کے لیے اس دل و دماغ کو میرے بھائیوں حاضر کر کے یہ بات پہلے سمجھ لیں کہ محرم کا نام محرم یہ
के साथियों को गालियां देना अपने ईमान का हिस्सा समझेंगे, लान तान करना अपने ईमान का हिस्सा समझेंगे। नबी की अज़वाज जिनको रब ने नबी के लिए चुना, पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आयशा तेरा मेरा निकाह नहीं हुआ था, अर्श वाले रब ने जिब्रील के जरिए तुम्हारी सूरत मेरे सामने ला के रखी, मैंने खोल के देखा तो चेहरा तुम्हारा था। मैंने कहा अल्लाह तो ऐसे मंजूर तो ऐसे। निकाह से पहले रब ने सय्यदा कायनात सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का चेहरा नबी कौनैन को दिखाया और फिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आने के बाद मेरे भाइयों मदीना मुनव्वरा में आज तारीख का मुताला करें, बहुत सारे लोगों पे तोहमतें लगती रही, बहुत सारे लोगों के खिलाफ बातें होती रही। इसी जिंदगी के अंदर वो भी मौजूद है जिसके बच्चे पे तोहमत लगी कि उसका है या किसी और का है। रब ने कुरान नहीं उतारा, लेकिन जब बारी आई सय्यदा कायनात सय्यदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, अरे भाइयों जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा सूरह नूर की तिलावत होती रहेगी, और जब तक सूरह नूर की तिलावत होती रहेगी सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान बुलंद होती रहेगी। वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिनकी सिर्फ सोहबत नहीं है, मोहब्बत इसे कहते हैं। आज दुनिया वालों कभी नहीं देखा होगा किसी ने कि दुश्मन घर आए और उसे रिश्ता दे करके भेज दिया जाए, उससे निकाह कर दिया जाए। ये दुनिया वाले गेट से गए घर वाला भी कहता है मेरे घर की दहलीज पे इस नियत से ना आना, मेरे से बेटी का रिश्ता ना मांगना, मैं तुझे पसंद नहीं करता, तूने मेरे घर में इस काम के लिए नहीं आना। जरा कभी गौर करके देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नबूवत के घराने को बना किस तरह का दिया है कि नबी के खुलाफाए राशिदीन को इस तरह कड़ी के अंदर परो के रख दिया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम के घर में बेटी है आयशा, तो उसके बाप का नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ियल्लाहु तआला। नबी के घर में बीवी है हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तो उसके बाप का नाम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला है। खलीफाए सालिस अगर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला है तो रुकैया उम्मे कुलसूम सैयदना उस्मान की बीवियां बन जाती हैं। अगर चौथे खलीफा सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला है तो उनकी बीवी जो है वो नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बन जाती है। ये बात यहीं पर मुकम्मिल नहीं होती है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला जिनके बारे में तुम्हारी बातें हैं, उमर आकर के अली से कहते हैं फरमाया अली मुझे अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह दे दो। फरमाया उमर मैं अपनी बेटी और तुम्हारा और उमर का तबाइन व तफारिक। फरमाया अली एक बात एक अर्ज करना चाहता हूँ, सबब क्या है ये रिश्ता लेने का? फरमाया मैंने अपने नबी की जुबान से सुना, और जो नबी पे ईमान रखता है वो नबी की जुबान पे ईमान रखता है, और जो नबी की जुबान पे ईमान रखता है वो अपनी सोचो फिक्र को पीछे रख देता है, नबी की बात को मुकद्दम करता है। नबी की बीवी सैयदा रमला बिन्त अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बाप मौत हो गए अबू सुफियान, 3 दिन गुजरे बाप को मौत हुए। अपनी मुलाजिमा से सही बुखारी उठा के देखो, मुलाजिमा को बुलाया, फरमाया मुझे खुशबू ला के दो। खुशबू लाई, अपने बालों पे अपनी जगह पे खुशबू लगाई और लगा के कहती है आसमानों की तरफ देख के लैसा ली फित्ती में मिन हाजा, अल्लाह मुझे खुशबू लगाने की जरूरत नहीं है, खुशबू की मुझे हाजत नहीं है। मैंने तेरे नबी की जुबान से सुना था कि किसी भी औरत के लिए ये हलाल नहीं है जो अल्लाह रसूल पर ईमान रखती है अनको हिद्दा अला मय्यतिन फौका सलास, कि वो किसी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा शोक का इजहार करे। फरमाया अल्लाह मैंने ये खुशबू इसलिए लगाई है, अगरचे अबू सुफियान मेरा बाप है, मौत हुआ है, लेकिन आज 3 दिन गुजर गए, नबी ने कहा इसके बाद शोक नहीं है, तो मैंने अल्लाह तेरे सामने इजहार करने के लिए खुशबू लगाई है कि आज के बाद मेरा शौक खत्म हो गया। मेरे भाइयों जब सही बुखारी के अंदर ये दलाइल हमें इस बात की नमाज़ी करते हैं कि अगर नबी पर ईमान का दावा करना है तो फिर ये समझना पड़ेगा कि नबी के फरमान पे अमल करना ये सबसे अव्वल है, सबसे आला है, सबसे अरबा है और ये सबसे मुकद्दम है। तो मेरे भाइयों ये रिश्तों की लड़ी और ये रिश्ते जब सैयदना अली से कहा, फरमाया मैंने नबी से सुना है कि कुल्लु सबबी व नसब यनक़तिउ इल्ला सबबी व नसबी,
رشتہ نبی کے ساتھ جڑا ہے وہ قیامت والے دن بھی ختم نہیں ہوگا، وہ رشتے اسی طرح برقرار رہیں گے۔ فرمایا علی صرف یہ خواہش ہے کہ قیامت والے دن جب رب کائنات رشتوں کو بلائے، نبی کی آگ کو آواز دے تو ان کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ میرا بھی بن جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کی بیٹی ام کلثوم سے جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نکاح کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ وہ جڑی ہوئی لڑی ہے، اور پھر یہی ابو بکر ہیں جو سیدنا حسن کو نماز عصر کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں، کندھوں پہ اٹھائے، باہر کھیل رہے، اٹھا کے کندھوں پہ بٹھایا، چہرہ سامنے کیا، فرمایا واللہ شبیہ بالنبی ولیس شبیہ بالعلی وعلی یضحک، چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں، فرمایا حسن اللہ کی قسم ہے تمہارا چہرہ علی کی بجائے محمد رسول اللہ سے زیادہ ملتا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ دنیا نے کبھی دیکھا کہ دشمن کے ہاتھ میں بیٹا ہو اور وہ کھڑا مسکرا رہا ہو؟ دشمن کے ہاتھ میں بیٹا آ جائے انسان پہ کیا بیتتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے وہ وقت یاد کریں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیدی تھا، مجھے مکہ والوں نے سولی چڑھانا تھا، میں نے گھر کی ایک خاتون سے کہا کہ مجھے اس طرح ادھار دے دے تاکہ صفائی ستھرائی کر لو، اس نے مجھے اس طرح دے دیا، اس طرح ہاتھ میں پکڑا ہوا، بچہ کھیلتا کھیلتا بندھے ہوئے قیدی کے پاس چلا گیا، اس نے پیار سے اٹھا کر کے گود میں بٹھا لیا۔ ماں کی نظر پڑی کہ دشمن کو پکڑا ہوا ہے، قیدی ہے، اس کے ہاتھ میں ادار ہے، میرا بیٹا اس کے پاس چلا گیا، چیخیں نکل گئی، چلا دی۔ سیدنا خبیب فرماتے ہیں اللہ کی بندی تو ڈرتی ہے کہ میں تیرے بچے کو نقصان پہنچاؤں گا؟ میں محمد کا ساتھی ہوں، ہم ناجائز کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر دشمن کے ہاتھ میں بچہ آئے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہاں پر علی یضحک حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے سینوں کے اندر محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کہتے ہیں محمد تو اللہ کے رسول ہیں جو محمد کے ساتھی ہیں۔ رب کہتا ہے اشداء علی الکفار، جس طرح کفار کے مقابلے میں سختی کے سینوں کے اندر ہے، اسی طرح رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم اور محبت کرنے والے نبی کے اصحاب، نبی کے ساتھی، یہ آپس میں محبت و مودت کا رشتہ رکھنے والے، ایسے ہی عرش والے رب نے نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ دنیا پہ زمین پہ چلتے ہیں، عرش والا رب ان سے راضی ہے۔ اور پھر نبی کے آگ کی تو بات ہی الگ ہے۔ سیدنا عباس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں ایک لمحے کے لیے بات پہ غور کرنا، سیدنا عباس نبی کے چچا ہیں اور خطاب عمر کے والد ہیں۔ سیدنا عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا عباس اللہ کی قسم ہے جس دن تم نے اسلام قبول کیا ہے، اگر تمہاری جگہ میرا باپ بھی اسلام قبول کر لیتا مجھے کتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی تمہارے اسلام قبول کرنے سے ہوئی ہے، اس لیے کہ تمہارا اسلام قبول کرنا میرے لیے اپنے اہل خانہ اور اپنے سگے باپ سے زیادہ میرے لیے خوشی کا باعث تھا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سے، فرمایا اللہ کی قسم ہے نبی کا نسب مجھے اپنے نسب سے زیادہ عزیز ہے، نبی کا گھرانہ مجھے اپنے گھرانے سے زیادہ عزیز ہے، نبی کے ساتھ تعلق مجھے اپنے تعلق سے زیادہ مضبوط ہے، اور جن کو تم گالیاں دیتے ہو، جن کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفے مقرر کرنے کی باری آتی ہے، وظیفے مقرر ہوتے ہیں۔ سیدنا حسین اور حسن کا وظیفہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بیٹے وقت کے حاکم کے وقت بیٹے کا وظیفہ کم ہوتا ہے، حسن و حسین کا وظیفہ زیادہ لگتا ہے۔ بیٹا باپ کو شکوہ کرتا ہے، ابا میں نے جنگوں میں بھی حصے لیے، میں نبی کے ساتھ لڑتا بھی رہا، یہ تو اس وقت بچے تھے، میرے سے بھی کم عمر تھے، اگر ان سے زیادہ نہیں تو میرا وظیفہ ان کے برابر کو ہونا چاہیے۔ باپ کہتا ہے بیٹا تیرا تعلق
ہے حسن و حسین کا تعلق محمد کے ساتھ ہے، ان کا نسب و رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس لیے تم ان کی برابری کرنے کی کوشش نہ کرو، جرأت نہیں کر سکتے۔ اور پھر دنیا کو دکھایا جب یزدگرد کی بیٹی شہربانو، جس کے نام کے تم جو ہے وہ نام لے لے کر کے اپنے ماتم سے جاتے ہو، جب یہ قیدی بن کے آئی تھی تو لوگوں نے بھی شاید یہ سوچا تھا کہ حاکم یزدگرد کی بیٹی ہے، عمر اپنے بیٹے کے لیے اس کو پسند کریں گے، بلا کر کے فرمایا حسین یہ شہربانو یہ بادشاہ وقت کی بیٹی ہے، اس سے تم نکاح کرو، میں تمہیں یہ ہدیے میں دیتا ہوں۔ دنیا والوں وہی یزدگرد کی بیٹی شہربانو اگر آج تمہارا نسب چلتا ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ ہمارا آخری امام آنے والا ہے، وہ بھی آئے گا تو اسی شہربانوں کے وطن سے چلتا ہوا، تمہارے خیال کے مطابق تمہارا نسب اس سے چلتا ہے، تو یہ شہربانوں بھی تحفے میں دی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس لیے یرش والے رب نے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا دعویٰ ہے کہ جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کے پیغام ہی یہ دیا، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ تیرے رب نے تیرے پہ احسان یہ کیا کہ تو انتہائی نرم ہے، انتہائی پیار کرنے والا ہے۔ رب نے ان کی وجہ سے فرمایا اللہ بین قلوبہم، رب نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے۔ رب کہتا ہے میں نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ تم اپنے دعووں میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ یہ آپس میں بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے اور لعن طعن کر کے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان کا منبع تھے، وہ ایمان کا پیکر تھے، ان کے دل ایمان کا جو ہے وہ سیج تھے، ایمان ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، اور اگر ان کی بنیاد بنا کر کے تم نفرت کے بیج بوتے ہو تو حقیقت یہ ہے نہ تمہارا رب سے تعلق ہے، نہ تمہارا محمد سے کوئی تعلق ہے، نہ محمد کے یار ساتھیوں سے تعلق ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے فضل سے نبی کے گھرانے سے محبت کرنے والے ہیں، اس طرح نبی نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا میں اور ابو بکر عمر نکلے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، عرش والے رب نے دنیا میں قبروں میں بھی اکٹھا کر دیا۔ ہم ایمان اور اس دعوے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہیں، اللہ ہم تیری ذات سے محبت کرتے ہیں، تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ہر وہ جو تیرے نبی سے جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ مالک کائنات انہی نفوس مقدسہ کے ساتھ جنت میں ہمیں بھی ان کا ساتھی بنا دے گا۔ نبی کریم مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں کے لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس دن اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا کہ نحن احق بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارا جو ہے وہ تعلق موسیٰ کے ساتھ ہے۔ آپ نے صحابہ کو اس دن کا روزہ رکھنے کا کہا۔ جب اللہ نے رمضان فرض کر دیا پھر آپ نے فرمایا جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، جو نہیں رکھتا اس پر فرضیت کا گناہ نہیں ہے، لیکن ساتھ فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، ایک دن کا روزہ رکھنے والا اللہ اس کے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے آخری زندگی کے سال میں فرمایا، جب صحابہ نے کہا کہ یہ یہودی بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، فرمایا لا بقیت الی قادم لا اصومن التاسع، اگر اگلے سال میرے اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں 9 کا رکھوں گا۔ اس سے بعد لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے 10 کی بجائے 9 کا کہہ دیا کہ میں 9 کا رکھوں گا، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فضیلت 10 ہی کی ہے، آپ نے ان کی مخالفت میں ایک روزے کا اضافہ کر کے 9 کا بھی ساتھ ملا دیا۔ اور سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخنا نے یہ بات حدیث کے طور پر ذکر کی ہے، فرمایا لا اصومن التاسع مخافۃ ان یفوت العاشر، میں 9 کا رکھوں گا تاکہ میرا 10 کا رہ نہ جائے۔ تو 9 اور 10 کا 2 دنوں کا روزہ رکھنا، اور ان دنوں میں بالخصوص میں اپنے بھائیوں سے اپنے ساتھیوں سے
اور اپنی ماں بہنوں سے اس بات کی التجا کروں گا کہ اپنے بچوں کو لازم اس دن کا روزہ رکھوائیں۔ باہر لوگوں نے نبی کی بات کا مذاق اڑانے کے لیے سبیل کا لفظ لکھ کر کے اس دن میں جب نبی نے روزہ رکھنے کا کہا، سرے عام لوگوں کو پانی پلا کے وہ کون سی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ تو ان کا ایمان جانتا ہے۔ عمر بن خطاب نے تو یہودی کو دیکھ کے تھپڑ مار دیا تھا کہ شنوان، تم رمضان کے دنوں میں جب ہمارے بچے روزوں سے ہیں تو تم بغیر روزے کے، ٹھیک ہے تم یہودی ہو لیکن تمہیں کھلے عام کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس دن میں نبی نے روزہ رکھنے کا کہا ہو، سرے عام سبیل لگا کے اس بات کا اظہار کرنا کہ نبی نے کہا تو کہا، ہم نے نہیں رکھنا اور نہ ہمیں دوسروں کو رکھنے دینا ہے، لوگوں کو بلا بلا کر کے پانی پلانا، میرے بھائیوں یہ قطعی طور پر نہ اسلام ہے نہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے بچوں کو اس دن کا روزہ رکھوائیں تاکہ وہ جو ہے وہ اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور پھر یہ کوشش کریں بلکہ اپنے اوپر فرض کریں، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو اس بات سے منع کریں کہ کسی بھی طرح سے ان کے جلوسوں کے اندر شرکت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا من کثر سواد قوم فهو منهم، جس کی وجہ سے کسی قوم کی افرادیت میں اضافہ ہوتا ہے، تعداد بڑھتی ہے، اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دیتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ کے اس فرمان کے مطابق کہ جو بیت اللہ پر حملہ کرنے والا گروہ آئے گا، پیدا مقام پہ پہنچیں گے، پورے کا پورا گروہ زمین میں دس جائے گا۔ اماں جی نے سوال کیا تھا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یوصف بہم وفیہم اسواقہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو عام چلنے پھرنے والے، گلیوں بازاروں سے گزرنے والے لوگ بھی وہاں ہوں گے، دکاندار ہوں گے، جن کی رہائشی ادھر ہوں گی وہ ہوں گے، تو یہ کیسے ہوگا؟ دسنا تو ان کو چاہیے جو بیت اللہ کی طرف بری نیت سے آئے ہیں۔ فرمایا عائشہ جب عذاب آئے گا تو یعمو سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے، قیامت کو جب اللہ اٹھائے گا تو نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی کے اصحاب کو گالیاں دینا، نبی کے ازواج مطہرات کے بارے میں اس طرح کے جملے اور الفاظ استعمال کرنا، اس لیے میرے بھائیوں کسی بھی اعتبار سے ان کے جلوسوں کی زینت بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ دیکھنے کے لیے جانا بھی جو ہے وہ اسی طرح معیوب اور اسی طرح جرم کا حصہ ہے، جیسے ان کا جو ہے یہ کرنا غلط ہے، اسی طرح ان کی تعداد میں اضافہ کرنا اور ان کو جو ہے یہ ترغیب دینے کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں تو تعاون کرو، اس میں عدوان کے کام میں، گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو۔ تو یہ لاشعوری طور پر تعاون ہے ان لوگوں کا کہ ان کی تعداد بڑھتی ہے، ان کا جلوس بڑھتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنی پاور شو کر کے دکھاتے ہیں کہ ہماری کتنی بڑی تعداد ہے۔ اہل سنت بھائیوں سے میں درخواست کروں گا کہ کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر قطعی شرکت نہ کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہم حاکم وقت سے اور حکومت وقت سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آج کھلے عام، چونکہ میڈیا کا دور ہے، ایک ایک بات باہر نکلتی ہے، اس طرح جرأت کے ساتھ صحابہ کے بارے میں بکواس ہو رہا ہے، صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں ہو رہی ہیں، یہ اگر اس کو لگام نہ ڈالی گئی تو آپ کے سامنے ہے یہ شام کے حالات، آپ کے سامنے ہے لیبیا کے حالات، یہ دنیا میں یہ اسی طرح کا فتنہ و فساد چاہتے ہیں۔ ہم نبی کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت سب سے محبت کرتے ہیں، اس بات کا دعویٰ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اس کے باوجود ہم ان کا اس لیے جو ہے وہ سرے عام ان کو گالیاں نہیں دیتے تاکہ اپنے آما جو ہے وہ اس کے اندر اثر انداز نہ ہو اور اپنے آما خراب نہ ہو۔ لیکن اگر اصحاب رسول کے بارے میں ان کو گالیاں دی گئی اور ان کے بارے میں اس طرح کے معاملات ہونے کے بعد بھی اگر قانون حرکت میں نہ آیا تو پھر دیکھو پھر اس کا نتیجہ دوسری صورت میں آئے گا۔ نبی کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کے اصحاب سے محبت کرنے والے، ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ امن و امان کا جو معاملہ ہے اس کو سنبھالنا حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، اس طرح کے لوگوں کو لگام دی جائے اور ان کو روکا جائے، اور اس طرح کا معاملہ کرنے والا ان کے لیے قانون موجود ہے، ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے تاکہ اس طرح دوسرے کسی کو اس طرح کا معاملہ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ سرے عام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسی ذات پر اس طرح کی گفتگو کرنا جن کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے جن کے ایمان کی گارنٹیاں دی ہیں، تو یہ ہمارا
تعلیم وقت اور حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس طرح کے شر پسند عناصر کو ان چیزوں سے روکا جائے تاکہ ملک کا امن و امان برقرار رہے، اور ان کے دن جو کرتے ہیں ہم ان کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ آپ کا قانون جانے اور آپ جانے، لیکن صحابہ کی ذات وہ ہماری جان اور ہمارے ایمان سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اس لیے اس طرح کے لوگوں کو قطعی طور پر اجازت نہ دی جائے تاکہ امن و امان برقرار رہے۔ اللہم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء